بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حقیقت یہ ہے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ بھارتی وزیر نریندر مودی کی جانب سے 13 جنوری کو مقبوضہ جموں کشمیر کا نام نہاد دورہ بھارت کے غاصبانہ فوجی قبضے کے خاتمے کے لیے جدوجہد آزادی میں مصروف عمل کشمیری عوام کے ساتھ ایک کھلا مذاق ہے۔ مودی کا دورہ مقبوضہ جموں کشمیر بھارت کے ناجائز قبضے کو دوام بخشنے اور کشمیری عوام کے حق خود ارادت کے جائز مطالبات کو دبانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ بھارتی حکمرانوں کے دورے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے دکھوں اور زخموں کو مزید گہرا اور تازہ کرنے کا باعث ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں سفاکانہ بھارتی فوجی کارروائیوں کا معمار مودی ظلم بربریت کا ایک بدنما چہرہ ہے۔ مودی کا دورہ مقبوضہ جموں کشمیر عالمی برادری کو گمراہ کرنے کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ مودی کے دورے کا مقصد کشمیری عوام کی حالت زار کو نظر انداز کرتے ہوئے کشمیر کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مودی کے دورہ کا یہ بھی مقصد ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی بیانے کو آگے بڑھانا اور یہاں کی زمینی حقیقت کو چھپانا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی نام نہاد ترقی جاری جبری قبضے پر پردہ ڈالنے کا ایک حربہ اور ہتھ کنڈا ہے۔ وہ کہ کشمیری عوام امن و ترقی کے خلاف نہیں مگر بھارتی غلامی کی بیڑیاں توڑنا ان کا اولین مقصد اور نظریہ ہے، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں حقیقی امن و ترقی اور استحکام صرف یہاں بھارتی فوجی قبضے کے خاتمے اور کشمیری عوام کے اس صابر رائے کے حق کے احترام سے ہی قائم کیا جا سکتا ہے۔ کشمیری عوام بھارتی فوجی قبضے میں ترقیاتی منصوبوں کا نہیں بلکہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کے لیے کشمیری عوام گزشتہ 77 برسوں سے تاریخی بے مثال جدوجہد اور لازوال قربانیں دے رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں امن و ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے جبکہ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی خطہ بن چکا ہے اور یہاں تعینات بھارتی فوجی دھناتے پھرنے کے علاوہ معصوم کشمیریوں کا خون بے دردی سے بہا رہے ہیں۔ مودی ہو یا دوسرے بھارتی حکمران یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مسئلہ کشمیر ان کے گلے کی ہڈی ہے جس سے وہ نہ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی اگل سکتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر یہ خطہ امن و استحکام کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے 13 جنوری کو بھارتی وزیر نریندر مودی کے نام نہاد دورے سے قبل پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں، جسے علاقے کی معصور آبادی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مودی کے دورے کو جسے ایک پروپیگنڈا دورے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کشمیری عوام کی آزادی اور انصاف کی خواہشات کا مذاق اڑانے کے مترادف قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجوں کی بڑی تعداد تعینات کی گئی ہے اور پورے علاقے میں اضافی چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں، جس سے عام لوگوں کی نقل و حرکت تقریباً ناممکن ہو کر رہ گئی ہے۔ سری نگر سے موصول رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ مواصلاتی نگرانی کو بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ سیکورٹی کے نام پر عوامی اجتماعات پر پہلے سے عائد پابندیوں کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ مودی کے دورے کو بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں ترقی کی طرف ایک قدم کے طور پر پیش کر رہی ہے، تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ علاقے پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو جائز قرار دینے اور کشمیری عوام کو درپیش مشکلات اور زمینی حقائق کو چھپانے کی ایک کوشش ہے۔ سری نگر ایک سیاسی تجزیہ کار نے کہا کہ یہ دورہ جدوجہد کرنے والے کشمیری عوام کے ساتھ ایک ظالمانہ مذاق ہے جو بھارت کے فوجی تسلط میں مسلسل مظالم برداشت کر رہے ہیں۔ مقامی باشندوں اور سیاسی مبصرین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں وحشانہ فوجی کارروائیوں پر مودی کی مذمت کرتے ہوئے انہیں کشمیری عوام کی مشکلات بڑھانے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ کشمیری عوام مودی کے دورے کو بھارت کی دھوکہ دہی اور مظالم کی ایک اور کڑی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جموں میں مقیم ایک سینئر صحافی نے کہا کہ یہ دورہ امن یا ترقی کے لیے نہیں بلکہ حالات کو معمول کے مطابق ظاہر کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب یہ خطہ دنیا کے سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والے علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں بھارتی فوجوں کی موجودگی سے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ مودی کے نام نہاد ترقیاتی ایجنڈے کا مقصد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیری عوام کے حق خود ارادت کو دبانے سے بین الاقوامی توجہ ہٹانا ہے۔ انسانی حقوق کی ایک مقامی تنظیم کے ترجمان نے کہا کہ کشمیری عوام امن یا ترقی کے خلاف نہیں لیکن حقیقی امن و ترقی صرف بھارتی فوجی قبضے کو ختم اور کشمیری عوام کے حق کا احترام کرتے ہوئے
اقوام متحدہ کی زیر نگرانی اس صابر رائے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے ترقی کے بارے میں بھارت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خطے کو مواصلاتی بندشوں، جبری گرفتاریوں اور اختلاف رائے کو منظم طریقے سے دبانے کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس سرزمین کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہو، وہاں امن و ترقی کیسے پروان چڑھ سکتی ہے۔ مودی کے پروپیگنڈا دورے کے دوران بھی کشمیری عوام تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایک ایسا حل جس میں ان کے بنیادی حقوق اور خواہشات کو تسلیم کیا گیا ہو۔ کشمیری عوام کے نزدیک فوجی قبضے میں ترقیاتی منصوبوں کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ یہاں لوگوں کی آزادی اور وقار کو دبایا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی مبصرین کو مودی کے دورے پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا پروپیگنڈا دورے سے کشمیری عوام کی حالت زار کو چھپایا جا سکتا ہے یا بالآخر سچائی سامنے آ کر رہے گی؟ ہاں، سچائی بالآخر اپنا لوہا منوا کر ہی رہتی ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجوں نے ضلع بارہمولہ میں مزید 3 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی غاصب ظالم فوجوں نے نوجوانوں کو ضلع کے پٹن علاقے میں محاصرے اور ایک تلاشی کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار نوجوانوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAP کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں طلباء نے بھارتی پارلیمنٹ کی جانب سے ریزرویشن پالیسی میں حالیہ تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے گھر گھر پوسٹر مہم شروع کر رکھی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر گردش کرنے والے اور عوامی مقامات پر چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں انصاف اور مساوات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پوسٹر میں ریزرویشن پالیسی پر معقول اور منصفانہ نظر ثانی پر زور دیا گیا ہے، جس میں میرٹ کے طلباء کے لیے تعلیم اور ملازمت کے مواقع